أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھئی جس بندے کو اپنے کریم آقا سے جتنی زیادہ محبت ہے وہ اتنی ہی بلند آواز میں پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، بالخصوص برخوردار الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا مجاہد رسول چشتی صاحب خطیب اعظم پنجاب، آپ نے اپنے گھر میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس ذکر پاک کے صدقے سے ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا ہمیشہ نزول فرما۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کا اس سے بھی زیادہ احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنا کر ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم آقا کا امتی اور غلام بنا دیا۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں کہتا ہوں کہ اس مالک کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا مرد کلندر عطا فرمایا، ایک ایسا ولی کامل عطا فرمایا کہ اس پرفتن دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے پیروں نے جناب والا اپنے ایمانوں کے سودے کر دیے، بڑے بڑے مولویوں نے جناب والا اپنے ایمان کو حکمرانوں کے آگے پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا، بڑے بڑے نعت خوانوں نے اپنے ایمان کو ان حکمرانوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں کہتا ہوں خدا کا لاکھ احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایسا مرشد عطا کیا ہے کہ جس مرشد نے ہمارے مردہ ضمیر کو جگا دیا ہے، ایسا ولی کامل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی زبان اقدس سے الفاظ کا نکلنا تھا، آج کسی بوڑھے کو دیکھ لیں، ہمارے ان بزرگوں کو دیکھ لیں، نوجوانوں کو دیکھ لیں، ان ننھے منھے بچوں کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے کو بھی دیکھیں گے تو وہ یہی کہے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر کتنا بلند کیا ہے
دوستان گرامی قدر، آج جو ہم اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کفارا، پیارے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذکر کو عبادت بنا دیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یارو انبیاء کا ذکر کرنا تو میں کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، یارو اس کا ذکر کرنا کیسا ہوگا جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کائنات میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، تمام کائنات میں بسنے والے انسانوں کے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں بیٹا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ابا جان حکم فرمائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا ہر وقت ہر لمحہ اس کریم آقا کا ذکر کرتے رہنا جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ابا جان آپ نے ابھی تو وہ نبی سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں؟ آپ ان کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیجا تو فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے ہر محل پر، فرماتے ہیں جنت کے ہر دروازے پر، فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں پر، جنت کے جناب والا درختوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، عرش کے اولا پر، فرماتے ہیں جہاں بھی دیکھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں بیٹا جب میں جنت میں گیا تو جہاں بھی میری نظر پڑتی ہے کیا دیکھتا ہوں؟ جہاں خدا کا نام لکھا ہے وہاں مصطفیٰ کا بھی نام لکھا ہے۔ تو بیٹا میں نے دیکھ لیا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ اس نام سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پہاڑ پر گئے نا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک جب میں تیری آواز کو سنتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بار بار اصرار کرتے رہے،
اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اچھا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو ایسا کر، یہ کوہ طور پہاڑ جو ہے اس پر میں اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، اگر تو نے میری ایک تجلی کو برداشت کر لیا، دیکھ لیا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ اے میرے کلیم، اے میرے نبی، اب میں اپنی ایک تجلی جو ہے کوہ طور پہاڑ پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی، پھر کیا ہوا؟ کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا، جتنے بھی آپ کے ساتھ آپ کے امتی تھے وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک آج کے بعد تیری بارگاہ میں کبھی یہ التجا نہیں کروں گا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کی ایک تجلی کو دیکھا نا، فرماتے ہیں اللہ کی ایک تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں وہ قوت پیدا ہو گئی، میری بینائی میں وہ طاقت آ گئی۔ فرماتے ہیں اگر 6 میل دور اندھیری رات میں کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی بھی چلتی تھی میں اس کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں 6 میل کے فاصلے سے فرماتے ہیں کالے رنگ کے پتھر پر اگر کیڑی بھی چلتی تھی میں اس کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ تو میں کہا کرتا ہوں یارو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی کو دیکھا تو ان کی نظروں میں وہ قوت پیدا ہو گئی، ان کی بصارت میں وہ طاقت آ گئی۔ فرماتے ہیں 6 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں کالے رنگ کے پتھر پر چلتی ہوئی چونٹی کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں یہ طاقت آ گئی، تو اس مصطفیٰ کریم آقا کی نظر رحمت کا کیا کمال ہوگا جس کو اللہ نے عرش پر بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اس مصطفیٰ کریم آقا کی نظر کرم میں کیا کمال ہوگا۔ اگر میں یہ بات بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی، مصطفیٰ کریم آقا کو اللہ نے وہ بصارت عطا کی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی کالونی میں میرے غلام میرا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ بزرگ جو ہمارے بیٹھے ہیں نا یہاں پر، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، یہ ایک میرا پیغام ہے اور حق کا پیغام دینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علماء کرام حق بیان نہیں فرمائیں گے، حق کی بات نہیں کہیں گے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہ ان کی عبادتیں قبول کرے گا، نہ ان کے روزے قبول کرے گا، نہ ان کی نمازیں قبول کرے گا۔ تو میں علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر کہا کرتا ہوں یار اگر تم حق کی بات نہیں کرو گے تو تمہاری اپنی نمازیں قبول نہیں ہوں گی تو تمہارے مقتدیوں کی کیا قبول ہوں گی؟ تو ضروری ہے کہ حق کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوں، چاہے اس وقت ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، چاہے ہم سولی پر لٹکے ہوئے ہوں۔ دوستان گرامی قدر، یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم نے ان سے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب یہ وطن عزیز ملک پاکستان بنا
تو انہوں نے تو دیکھا ہوگا نا وہ خونی منظر کہ کس طرح ہمارے بھائیوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنا خون دیا ہے، کس طرح ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کو پامال کروایا ہے، کس طرح جناب والا ماؤں نے اپنے بچوں کے گلوں کو دبا کر ان کو جناب والا ابدی نیند سلا دیا تھا۔ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں نے، مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، ہماری ہزاروں لاکھوں ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوائی ہیں اس وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے، ہماری ہزاروں ماں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کو پامال ہونے سے پہلے کنووں میں، نہروں میں چھلانگیں لگائی ہیں، تب جا کے یہ ہمیں ہمارا وطن عزیز ملا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل گیا۔ تو میرا پیغام یہ ہے، یہ لاکھوں جو مسلمانوں نے یہ جانیں دی ہیں، ہزاروں ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں اس وطن عزیز پر قربان کی ہیں، تو اس وقت اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے نعرہ کیا لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہہ دے انہوں نے تو گولیوں اور خنجروں اور جناب والا گولیوں کی بارش میں بھی یہ کہا ہے، ہم تو یہاں پر کھلے آسمان تلے آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اگر یہ نعرہ نہ لگتا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو آپ فرماتے تھے کبھی بھی ہم اس وطن عزیز کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں نا، ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں، تو اس مصطفیٰ کریم آقا کے کلمے پر قربان کی ہیں۔ تو آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب قیامت کے روز ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو لاکھوں جانیں دے کر، اپنی ہزاروں ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹا کر ہم نے تمہیں یہ وطن دیا تھا، تم نے اس وطن کے ساتھ کیا کیا؟ پوچھیں گے نہیں؟ پوچھیں گے وہ، اس لیے کہ ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ کس طرح ضائع کیا ہے کہ یہ وطن عزیز بنا تھا کہ جب یہ وطن بن جائے گا، اس میں جو قانون ہوگا وہ قانون وہ ہوگا جو مصطفیٰ کریم آقا نے دیا ہے۔ تو آپ کوئی شخص مجھے یہ بتائے، کیا اس وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ ہے؟ کیا اس وطن عزیز میں وہ قانون موجود ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا تھا؟ نہیں دیا نا، جو دیا تھا وہ نہیں، ہم نے اس کو لاگو ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نے ایسے عیاش بدماش حکمرانوں کو چنا ہے جن کو دین کی دال کا کیا پتا، جن کو تو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی۔ جناب والا اسمبلیوں میں قل ہو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، انا اعطینا کی تلاوت کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ وطن عزیز لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کر ہم نے ان عیاشوں اور بدماشوں کے لیے قربانیاں دی تھی کہ یہ اس وطن عزیز میں رہ کر عیاشیاں کریں، یہ بدماشیاں کریں، یہ جناب والا ربیع الاول کے جلوس پر حضور کے غلاموں پر گولیاں برسائیں، یہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کے سودے کریں؟ ہر انسان جانتا ہے، اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، جناب والا ہر بندہ واقف ہے کہ کس طرح یہ حکمران اس ملک میں عیاشیاں اور بدماشیاں کر رہے ہیں۔ ان کی عیاشیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے آج غریب بندہ پریشان ہے۔ تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ آخری حدیث پاک، نہ کوئی وزیر ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمارا جو ایمان ہے، نہ کوئی بادشاہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے،
نہ کوئی ملک کو، نہ کوئی خان، نہ کوئی وڈیرا. ہمیں ہمارا ایمان ہے اگر خدا دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے دیتا ہے. آخری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی ایسے ظالم کا ساتھ دیا کہ جو ظالم اقتدار میں آ کر ایم پی اے بن کر، ایم این اے بن کر، وزیر بن کر فرمایا لوگوں پر ظلم کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وزیر، وہ ظالم، وہ بھی اور اس کو ووٹ دینے والا، اس کو چننے والا، اس کو منتخب کرنے والا میں نہیں کہہ رہا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے. یہ وہ امام ہیں جو فرماتے ہیں 73 مرتبہ جاگتے ہوئے میں نے حضور کا دیدار کیا ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے ایسے ظالم کو چنا کہ جو ووٹ لے کر اقتدار میں آ کر اس نے ظلم کیا، پیارے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا وہ ظالم، وہ وزیر، وہ حکمران بھی اسلام سے خارج ہو گیا، اور جس نے اس کو طاقت دی وہ بھی اسلام سے نکل گیا. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ظالموں کو ووٹ دیں یا حضور کے نظام کو ووٹ دیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.